یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس کے سامنے مہاجرین اور انصار اور بنی امیہ کا ہجوم کیڑے اور مکوڑوں کی حیثیت رکھتا تھا. کیسے اس آواز کو دبایا جا سکتا تھا؟ اب جب شہزادی آئی، میں نے کل کہا تھا کہ شیعوں کے ہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بی بی کی تحریک کو بہت چھوٹا کر دیا. بی بی ایک حق لینے کے لیے گئی تھی کیونکہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھا. 3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے. رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے، انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ سکتے، تحریک زہرا کو نہیں سمجھ سکتے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب یہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں صرف اور صرف کھجوروں کے باغ نہیں ہیں. یہ کوئی زمینی ملکیت کا سوال نہیں ہے. فدق صرف بہانہ ہے. اصل دشمن کا چہرہ دکھانا ہے. اگر کوئی شخص کبھی بھی نہ مانے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کا ایک جھوٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے. انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی. زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے. جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گی. موضوع پسند ہے جی؟ بات میں چل رہا ہے صاحب. اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے لیے میں بہت پہلے بہت تفصیلی اس کو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. فدق یہودیوں کی سرزمین اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے. فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے. جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا. اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا. یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی. جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے، مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے. یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی. حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوہیں اتاری تھی ان میں سے ایک لوح میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا. یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی. حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے. کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں میرے بچوں یہ یاد رکھنا اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو ممبروں میں بتایا جاتا ہے ایک ریگستان ایک صحرا تھا، گزرتے گزرتے حسین رک گئے. جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے. عراق کا پرانا نام بابل ہے اور حضرت ابراہیم کو اسی سرزمین پہ اتارا گیا تھا. یہ جو آج کربلا ہے اس کا عبرانی زبان میں پرانا نام ار تھا. جہاں آج حسین مولا کی زری ہے یہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا. کبھی بھی امام کسی بھی دوسری جگہ پہ دفن نہیں ہوتے. ایک پوری مجلس پڑھی جائے گی کہ یہ بغداد کیوں پہنچے تھے، یہ طوس میں کیوں آئے تھے. امام کی ہر جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جب یہ فدق یہ سرزمین نبیوں کی ہوتی حضرت موسیٰ نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ جو بھی میرا مسیح بنے گا یوشع بن نون. پھر اس کے بعد آتے آتے جب یہودیوں نے دین پہ قبضہ کر لیا یہ ان کے پاس آ گئی. یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متنازع رہی. عیسائی کہتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ تھا، عیسائی کہتے تھے یہ ہماری ملکیت. لیکن یہودی اپنی اکثریت کی وجہ سے اس کے اوپر قابض ہو گئے. جب یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے تو بہت عرصہ انہوں نے اس پر قبضہ رکھا. رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا اور وہاں بھیج کے یہودیوں سے 2 مطالبے کیے. پہلا مطالبہ یہ سب سرزمین جس پہ تم قابض ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت ہوتی ہے. دوسرا تم اسی سرزمین کو جو ہماری ہے جو رسول اللہ کی ہے اسی سرزمین پہ رہ کے اسی رسول کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو جس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. جو ہی یہودیوں کو پتا چلا کہ مالک آ گیا ہے تو یہودیوں کے سربراہ نے اپنے صندوق میں سے وہ پرانی تحریریں نکالی. اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوہوں کی صورت میں آ رہی تھی. اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں. یہ زمین اس کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا. یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے
یہ ہماری نہیں تھی، اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے، تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی، کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے۔ اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے۔ میں محنت کر کے آپ کے سامنے پڑھوں، اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے۔ لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے۔ جب رسول اللہ نے وہ جگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری 7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ اپنے گھر بیٹھے تھے، یہاں آسمان سے جبرائیل امین قرآن کی آیت لے گیا، وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے۔ فرمایا جبرائیل کیا پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی اہل سنت تفاسیر چاہیے وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جبرائیل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہتے خدا کہتا ہے کہ فاطمہ کو بلاؤ اور فدق اسے دے دو۔ یہ فدق زہرا کے حوالے کر دیا جائے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ نے دیکھے جی آپ نے 10-12 منٹ کی تمہید کی ہے، یہ نبیوں کا حصہ ہوتی ہے، تو جناب فاطمہ کے پاس تو نبوت نہیں تھی۔ نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا اور بعد میں سلسلہ امامت نے شروع ہونا تھا۔ امام نے حکومت کو نافذ کرنا تھا جیسے نبی کرتا ہے، تو اب اس ولایت اور اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا امیر المومنین کو بنانا ہے، مولا امیر المومنین نے جب حکومت قائم کرنی ہے زمین پر، تو مولا امیر المومنین کو اس حکومت کو زمین پر چلانے کے لیے مالی طور پر کوئی ایسا مال کی کثرت چاہیے جس سے وہ نظام حکومت چلا سکے۔ اور اہل بیت کے ہاں ایک وقت کی روٹی بھی فقیر کو دے دی جاتی ہے۔ اہل بیت کے ہاں فاقے ہوتے ہیں، ان کے ہاں مال اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ اب مولا امیر المومنین نے نہ ہی کوئی اتنا مال بنایا تھا جس سے وہ اتنی بڑی مملکت اسلامی کو چلا سکتے۔ جب مولا امیر المومنین کے پاس ایسے کوئی مالی سورسز نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، تو اب اللہ نے تو اس نظام کو چلانا تھا، تو خدا نے بذریعہ پیغمبر علی کی حکومت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جگیر زہرا کے حوالے کی۔ 7 ہجری میں بی بی کے پاس آئی، 11 ہجری میں رسول کا دنیا سے جانا ہوا، رسول اللہ کی شہادت ہوئی۔ 4 سال مسلسل یہ جگیر جناب سیدہ کے پاس رہی۔ جب یہ جناب سیدہ کے پاس آئی تو جب رسول کے پاس تھی تب تک رسول کی تھی، جب رسول نے لکھ کے بی بی کو دے دی تو اب یہ ملکیت فاطمہ بن گئی ہے۔ لو پہلا جملہ اتنی محنت کے بعد پڑھنے لگا ہوں، جس نے یہ جملہ سمجھا وہ سمجھے کہ اس نے آج کی اور کل کی مجلس سمجھ آئے گا۔ فدق زہرا کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، ملکیت کا مسئلہ ہے۔ آج کے بعد شیعہ اپنی سوچ کا زاویہ اس انداز سے لیجئے گا کہ حاکم نے نبی کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا، فاطمہ کی ملکیت پہ قبضہ کیا۔